اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الشمس والقمر، چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں غور کرو۔ اب سائنسدان اس میں غور کرنے کے بعد وہ اپنی دنیا میں مشہور معروف بن جاتے ہیں اور بڑی مقبولیت انہیں مل جاتی ہے، بڑا عہدہ اور پوسٹ انہیں مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں غور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس میں غور کر کے اللہ کو پہچانو۔ وہ سائنس تو ہلاکت کے قابل ہے جس میں تم نے سورج کو، چاند کو، زمین کو، سب کو ناپ لیا، لیکن اسے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، کس نے بنایا اسے معلوم نہیں کیا۔ اور علم الفلکیات والوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو یہ ستارے ہیں ان میں سے بعض ستارے تو ایسے ہیں جو سورج سے بھی بڑے ہیں، اور بعض ستارے ایسے ہیں کہ ان ستاروں کے ارد گرد گھومنے والے چھوٹے چھوٹے سیارے جو اللہ نے بنائے ہیں، وہ سیارے ایسے ہیں کہ ایک ستارے کا چکر لگانے میں بعض سیاروں کو 10 لاکھ سال کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ ایک ستارے کا چکر لگاتے ہوئے ایک سیارہ گھوم رہا ہے تو گھومتے 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 10 لاکھ سال لگ جائیں گے، پھر جا کے اس کا ایک چکر ہوگا۔ ایسی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشمس والقمر، چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور چاند میں اللہ نے روشنی رکھی ہے، اپنی قدرت سے اللہ نے اس میں روشنی رکھی ہے، وہ روشنی سورج میں اللہ نے اپنی قدرت سے روشنی رکھی ہے، تو وہ سورج اللہ کی قدرت سے جو روشنی لے رہا ہے، اللہ کے نور سے جو روشنی لے رہا ہے، وہ سورج اپنی روشنی چاند کو بھی دے رہا ہے اور وہ زمین کو بھی دے رہا ہے۔ زمین میں فی نفسی کوئی روشنی نہیں ہے، چاند میں بھی فی نفسی کوئی روشنی نہیں ہے۔ رات ہو جائے تو زمین پر جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسے ہی چاند بھی بالکل کالا اور تاریک ہے۔ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے تو پھر وہ روشن ہو کر رات میں جب طلوع ہوتا ہے تو پھر اس کی روشنی سے چاندنی رات بنتی ہے۔ 11، 12، 13، 14 کے ان دنوں میں دیکھیں گے تو چاند بالکل پوری شکل میں بنا ہوا ہوگا، تو اس سے جو روشنی زمین پہ پڑتی ہے وہ بھی اس سے چاندنی پیدا ہوتی ہے اور روشنی نکلتی ہے۔ یہ چاند سورج سے روشنی لے کے زمین کو روشنی دے رہا ہے۔ فی نفسی چاند میں بھی روشنی نہیں ہے، زمین میں بھی روشنی نہیں ہے۔ اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، یہ سب ایک دوسرے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چاند کے، سورج کے اور زمین کے درمیان میں، سورج کے اور زمین کے بیچ میں چاند آڑے آ جاتا ہے، تو چاند بھی چونکہ تاریک اور اندھیرے میں ہے، وہ بھی کوئی روشنی والا نہیں ہے۔ سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، سورج کی روشنی چاند میں بھی پڑتی ہے، اور یہ چاند کی ذمہ داری ہے کہ رات میں طلوع ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاند دن میں طلوع ہو کر اپنی روشنی دکھائے، دن میں نکلے گا لیکن اپنی روشنی نہیں دکھا پائے گا، اس واسطے کہ اس وقت سورج کی روشنی چلے گی۔ تو چاند بھی اندھیرے میں ہے، زمین بھی اندھیرے میں ہے۔ سورج اصل چاند کو بھی روشنی دے رہا ہے، زمین کو بھی روشنی دے رہا ہے۔ اگر سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آڑے آ جائے تو پھر سورج کی روشنی زمین پہ نہیں پڑتی، تو پھر اسے سائنسدان کہتے ہیں سورج گرہن، کہ سورج کی روشنی اب زمین پہ نہیں پڑ رہی ہے۔ اور پھر کبھی یہ تینوں چکر لگاتے ہوئے ایسا ہوتا ہے، سورج کے اور چاند کے درمیان میں زمین آڑے آ جاتی ہے۔ زمین بھی چونکہ اندھیری میں ہے، اس کے اندر کوئی فی نفسی روشنی نہیں ہے، تو سورج اور چاند کے درمیان میں زمین آڑے آ جاتی ہے، کیونکہ چاند سورج سے روشنی لے رہا تھا، اب بیچ میں زمین آڑے آ گئی، تو اب چاند کی روشنی رات میں وہ نکلنا اس کی ذمہ داری ہے روشنی لے کر، تو اب وہ زمین آڑے آ گئی، تو اب سورج کی روشنی چاند میں نہیں ہے، اب چاند جب زمین پر یعنی رات میں جب نکلے گا تو وہ روشنی والا نہیں رہے گا، تو پھر اسے کہتے ہیں چاند گرہن، کہ اب سورج چاند میں روشنی نہیں ہے۔ اور چاند کی ذمہ داری رات میں نکلنے کی ہے، تو رات میں نکلا اور روشنی نہیں ہے تو اسے بولیں گے چاند گرہن۔ سورج کی ذمہ داری دن میں نکل کے روشنی دینے کی ہے،
تو دن میں نکلا لیکن روشنی نہیں دے رہا ہے تو اسے بولتے ہیں چاند گرہن، سورج گرہن۔ یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے کے آڑے آ جاتے ہیں تو پھر اس سے چاند گرہن اور سورج گرہن پیدا ہوتے ہیں۔